السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنا سبق نمبر 4 چیتا اور آدمی صفحہ نمبر 18 سے بقیہ حصے کا مطالعہ کریں گے۔ دہقانی نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے اور اس کے لیے ممکن نہیں کہ چیتے سے زور آزمائی کر سکے۔ اس نے چند لمحے تأمل کیا اور بولا، بہت خوب، ہم لڑتے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے تو بڑا بہادر ہے اور تمام حیوانات میں چیتے جیسا کوئی جانور نہیں۔ چیتے کو اپنی تعریف اچھی لگی، جوش سے بولا، یقیناً میں کسی کو اپنے سے بڑھتر نہیں سمجھتا۔ دہقانی بولا، بہت خوب، وہ شخص جو خود کو سب سے بڑھتر سمجھتا ہو اسے چاہیے کہ بڑا انصاف پسند بھی ہو اور اس میں جواں مردی ہونی چاہیے۔ چیتا بولا، ایسا ہی ہے، ہم آدم زادوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہر ایک کو متی اور غلام بنانے کی آرزو کریں۔ ہمیں چیتا کہتے ہیں، چیتا۔ دہقانی بولا، خوب، اگر سیدھی سچی بات کو تو سمجھتا ہے تو تجھے جاننا چاہیے کہ جنگ کرنے کے لیے تیرے پاس پنجے اور دانت ہیں اور میں نہتھا اور بے طاقت ہوں۔ یہ انصاف سے بعید ہے کہ ایک تو ہتھیار سے اور ایک بغیر ہتھیار کے جنگ لڑے۔ چیتا بولا، ٹھیک ہے، مگر یہ بتا کہ تو اپنی طاقت کہاں چھوڑ آیا ہے؟ دہقانی بولا، گھر میں۔ چیتا بولا، خاطر جمع رکھ، میں یہی ہوں، تو جا اپنی طاقت اٹھا کر لے آ۔ دہقانی نے زور کا قہقہ لگایا اور کہا، بہت مزے کا حیوان ہے تو، بڑی آن بان اور بلند بانگ دعووں سے یہاں آیا، اور جب تو نے دیکھا کہ تیرا مقابلہ ایک بہادر شخص سے ہونے والا ہے تو نے مجھے دھوکہ دینا چاہا، یعنی جب تک میں اپنی طاقت لے کر واپس آؤں تو یہاں سے بھاگ لے۔ تیرا خیال ہے کہ میں اس چال کو نہیں سمجھتا؟ میں نے کہا تھا نا کہ ہم انسان فکر رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں۔ چیتا بولا، ہم بھگوڑوں میں سے نہیں۔ دہقانی بولا، ارے میں حیوانوں سے خوب واقف ہوں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب کمزوروں پر حملہ کرتے ہیں اور مقابل میں قوی حریف ہو تو بھاگ لیتے ہیں، خاص طور پر تو کہ بلی کا رشتہ دار ہے۔ بلیاں بھی چوری کرتی ہیں اور راہ فرار اختیار کرتی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ حیوانات میں سے کسی میں بھی عزت نفس نہیں۔ چیتے کی غیرت نے جوش مارا، اسے یہ سن کر بہت غصہ آیا اور رنج بھی ہوا۔ بولا، بلا وجہ کیوں تہمت دھرتا ہے؟ میں اس جگہ کھڑا ہوں، اگر تو چاہتا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ یہاں سے نہیں بھاگوں گا۔ اگر تو چاہتا ہے تو باقاعدہ عہد و پیمان ہو جائے، یا جیسا تو چاہتا ہے میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ دہقانی بولا، قسم کی ضرورت نہیں، حیوانات کا وعدہ کوئی قیمت نہیں رکھتا، تاہم اگر جو کچھ تو نے کہا سچ ہے اور تو واقعی مردانگی رکھتا ہے، ڈرتا نہیں اور فرار ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا، تو میں تیری گردن میں رسی ڈال کر تجھے اس درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہوں تاکہ تو بھاگ نہ جائے اور میں اپنی طاقت لے آتا ہوں۔ تب معلوم ہو جائے گا کہ بزرگی اور عظمت کس کا حق ہے۔ چیتا بولا، مجھے منظور ہے۔ یہ کہا اور درخت کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ مرد دہقانی نے اس کے گردن میں رسی ڈال کر رسی درخت سے باندھ دی اور پھر بیلچہ اٹھا کر اس کے مقابل آیا اور بولا، کچھ سمجھ میں آیا؟ چیتا بولا، کیا مطلب ہے؟ دہقانی بولا، یہ سمجھ کہ اسیر اور ذلیل کے کیا معنی ہیں۔ اب تو جب تک زندہ ہے یہ رسی تیری گردن میں رہے گی، اگر تو بلی کی طرح بے آزاد ہوتا تو کہیں آرام میں ہوتا، لیکن جب تو سینہ تان کر اپنی قوت دکھانے آیا تیری قسمت ہیٹی ہو گئی۔ چیتا بولا، مگر تو کہہ رہا تھا کہ تو اپنی طاقت لینے جا رہا ہے۔ دہقانی بولا، میری طاقت، میرا زور، یہی میری زبان ہے، یہی میری رسی ہے اور یہی میرا بیلچہ ہے۔ میں چاہوں تو اس بیلچے سے تیرا کام تمام کر دوں، لیکن میں تجھے مارنے سے زیادہ برا کام کروں گا، تجھے لے جا کر پنجرے میں بند کروں گا تاکہ لوگ آئیں، تماشا دیکھیں اور قہقہے لگائیں۔ چیتا بولا، تو نے چالاکی اور عیاری سے کام لیا، یہ انصاف سے بعید ہے۔ دہقانی بولا، میں نے کسی کو تیری تلاش میں تو نہیں بھیجا تھا، تو خود مجھ سے لڑنے آیا۔ جنگ کسی مذاق کا نام نہیں، جنگ تو بس جنگ ہے۔ جو کام میں نے کیا ہے اس کا نام دھوکہ نہیں، تدبیر ہے، اور جو بہتر تدبیر کاری کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ ہم انسان فکر رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں؟ پھر مرد دہقانی اپنے دوستوں کو اس واقعے کی خبر سنانے چل پڑا۔
تاکہ وہ چیتے کو زندہ سلامت گاؤں میں لے جا کر لوگوں کو دعوت تماشا دے۔ چیتے نے بلی سے کہا، میں بہت بری طرح پھنس گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو آدم ذات کو مجھ سے بہتر سمجھتی تھی۔ اب یہ بتا کہ جب یہ شخص واپس آئے تو اگر میں اپنے مزاج کے خلاف اپنے آپ کو حقیر سمجھ لوں اور اس دیکھانی سے رہائی کی درخواست کروں اور تمہاری طرح میاؤں میاؤں کرنے لگوں تو کیا عجب ہے کہ وہ مجھ سے دستبردار ہو جائے اور میری جان بخشی کر دے۔ لیکن اب تو دیر ہو گئی۔ اب اگر تو چوہے سے بھی زیادہ حقیر ہو جائے اور اگر تو میاؤں میاؤں کی جگہ جیک جیک بھی کرے تو اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبق چیتا اور آدمی میں، انسان اور جانور میں فرق بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا رتبہ دیا کیونکہ انسان شعور رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے اور سمجھ رکھتا ہے، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، لیکن جانور میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ جانور اپنی زور آزمائی یعنی اپنی طاقت تو دکھا سکتا ہے، لیکن نہ ہی اس کے پاس عقل ہے، نہ ہی شعور ہے اور نہ ہی سمجھ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کے رتبے سے نوازا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رتبے پر پورا اتریں اور ہر کام کو اچھے سے انجام دیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ سبق کو اچھی طرح پڑھ کر ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ شکریہ۔